تو قرآن کی آیت بھی میرے اور آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس میٹھی کھجور کے متعلق سوال ہوگا، اس شیریں پانی کے متعلق سوال ہوگا، اس گوشت کے متعلق جواب دینا ہوگا، اس روٹی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو بھائی اتنی فکر کر لیں کہ جتنا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کے نتیجے میں اور آپ کے اسوہ کے نتیجے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ مذمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر، جو بہقی شریف میں الفاظ آئے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس دنیا کی محبت یہ ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر آدمی حرص اور لالچ کرتا ہے، ہوس کرتا ہے، کیوں؟ وہ ادنا کو ذہن میں لے کر آئیے، وقتی فائدے کے لیے۔ آدمی مال کی محبت چاہتا ہے، حب جاہ، کوئی منصب اقتدار مل جائے اس کی محبت چاہتا ہے، اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ دنیا ادنا سے فائدے کے لیے۔ آدمی کبھی جھوٹ بولتا ہے، دنیا ادنا فوری فائدے کے لیے، یا کوئی سزا مل سکتی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہی بات ادنا فائدے کے لیے دنیا میں اس کو مل جائے۔ آدمی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بندوں کے حقوق پر مال خرچ نہیں کرتا، کیوں؟ دنیا کی محبت کی، دنیا کم ہو جائے گی، میری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آدمی فخر کرتا ہے، دنیا میں کوئی شے حالانکہ امتحان کے لیے ملی، اس کے مل جانے کے اوپر۔ آدمی تکبر کرتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، سامنے والے کے پاس دنیا کچھ کم ہو یا اپنے پاس کچھ زیادہ ہو اس کی بنیاد پر۔ آدمی چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کیوں؟ ادنا گھٹیا فوری فائدے کے حصول کے لیے۔ آدمی حسد کرتا ہے دوسروں سے، کسی کو کچھ مل گیا اس کی بنیاد پر، کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ آدمی نفاق میں مبتلا ہوتا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ اللہ کے دین کے تقاضے واضح ہو جائیں لیکن بندہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے۔ اور نفاق کی سزا قرآن نے بیان کی سورہ النساء آیت نمبر 145 میں کہ منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہو۔ آدمی نماز میں کوتاہی کر جاتا ہے، وقتی آرام کے لیے، کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے، ادنا سے فائدے کے لیے۔ میں نے صرف ایک مثال دی۔ آدمی بندوں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، کچھ مل جانے کی بنیاد پر کہ مجھ سے مانگ نہ لے۔ یوں اگر یہ کہا جائے کہ آدمی اللہ کے حقوق بھی پامال کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، ادنا گھٹیا فوری مل جانے والی شے، اور آدمی حقوق العباد بھی پامال کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، کیا ہوگا حال؟ مسلم شریف کی روایت ہے اور سورہ زلزال کی دوسری آیت کی تشریح میں حدیث بیان ہوتی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے آدمی کے سامنے ڈھیروں مال پڑا ہوگا، جواہرات، سونے چاندی کی سب کچھ پڑے ہوں گے، وہ کیا کہے گا؟ یہ ہے وہ دنیا کا اسباب، یہ ہے مال و اسباب جس کے لیے میں نے قتل کیا کسی کو، یہ ہے وہ مال و اسباب جس کے لیے میں نے چوری کی، یہ ہے وہ مال و اسباب جس کے لیے میں نے ڈاکے ڈالے، یہ ہے وہ مال و اسباب جس کے لیے میں نے قطع رحمی کی، قطع تعلقی کی۔ کسی کام کا نہیں ہوگا، کسی فائدے کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ اس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے حبیب یہ بھی کہہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت میں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اسٹرینجر ہو، اجنبی ہو، یا راہ چلتے مسافر ہو، بس۔ دنیا ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے، تمہارے سفر کے دوران وقتی طور پر یہاں پر رہنا ہے۔ کراچی سے اگر بائی ٹرین ہم لاہور جا رہے ہیں اور اگر حیدرآباد کے سٹاپ آ جاتا ہے تو 20 منٹ بمشکل گاڑی رکے، آدمی اپنی ضروریات کو پورا کر لے، دوبارہ ٹرین میں آ کے بیٹھ جائے، تب تو منزل تک
پہنچ جائے گا. لیکن جو حیدرآباد کے اسٹاپ کے دوران گھومنا پھرنا شروع کر دے، ادھر ادھر جانا شروع کر دے، تو ٹرین مس ہو جائے گی، منزل کھوٹی ہو جائے گی. تو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. اسی کی ایک وضاحت ہے جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کی کہ کشتی پانی ہی میں چلتی ہے، لیکن بقدر ضرورت حصہ پانی میں ہوتا ہے. زیادہ حصہ پانی میں جائے گا تو وہ ڈوب جائے گی. رہو دنیا میں بقدر ضرورت، زیادہ اندر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا مال تمہارے ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، تمہارے دل میں نہ جائے، مقصود نہ بن جائے. ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، ضرورت پوری کر لو، لیکن یہ تمہارے دل میں نہ آ جائے. آئیے اب حضرت عیسیٰ کا ایک قول پڑھیں اور پھر چند اقوال میں آپ کو اسی حب دنیا کے حوالے سے انشاءاللہ سنا کر بات مکمل کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، بڑا واضح جملہ، بڑا سادہ جملہ، کہ دنیا ایک پل کی طرح ہے. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک کنارے سے آپ دوسرے کنارے، ایک طرف سے آپ دوسرے طرف نکل جائیں، وہ برج ہوتا ہے نا اس دونوں کے درمیان. اب یہ تشریح ہے، کوئی احمق ایک پل پر عمارتیں بنانا شروع کر دے تو کیا کہیں گے؟ اس کو احمق ہی کہا جائے گا نا. پل کا کام کیا تھا؟ ادھر سے ادھر چلے جائیں، معاملہ ختم ہو جائے. اسی کو کسی بزرگ کے قول میں اس طرح بیان کیا گیا کہ دیکھو تمہاری 3 حالتیں ہیں ٹوٹل. پہلی حالت پیدا ہونے سے پہلے، اور قرآن تو اشارہ کرتا ہے کہ برسوں برس پہلے ہماری روحیں پیدا کر دی گئی. سورہ اعراف آیت 172 میں عہد الست کا بیان ہے. سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث میں تفصیل ہے، سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا گیا اور اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لیا. وہ روح کا معاملہ تھا. فرمایا کہ پہلی حالت تمہاری موت دنیا میں آنے سے پہلے کی ہے، دوسری حالت تمہاری دنیا کے بعد ہے، روح و جسم کا علیحدہ ہو جانا، پھر برزخ کی زندگی، پھر قیامت میں کھڑا کیا جانا، پھر ہمیشہ کی جنت اور جہنم کا معاملہ. پہلی حالت دنیا میں آنے سے پہلے، کب سے شروع ہے اندازہ ممکن نہیں. دوسری حالت دنیا کے بعد، نہ جانے کب تک رہے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. درمیان میں تمہاری دنیا کی زندگی ہے. ان دو سے کوئی موازنہ ممکن ہے؟ اسی طرح اس حقیقت کو سمجھ لو، بڑا عارضی سا ٹھکانہ ہے جو تمہیں یہاں پر دیا گیا. اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے ایک بزرگ کا کہ دنیا کی مثال کیسے ہے؟ ایک سوئے ہوئے آدمی کی طرح. سوئے ہوئے آدمی کی طرح. خواب میں اچھی چیزیں بھی دیکھتا ہے وہ، نہ جانے کہاں تک چلا جاتا ہے وہ، اور خواب میں بری چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. سب کچھ دیکھ لیا، آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں، سراب، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا کی مثال ایک سوئے ہوئے شخص کی طرح ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کو ایک سفید بالوں والی بڑھیا کی شکل میں لایا جائے. آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے، اور وہ بد شکل ہوگی. یعنی دنیا وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو کہا جائے گا لوگوں تم اسے پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں گے اس کے پہچاننے سے تو اللہ کی پناہ. تو اعلان ہوگا یہ وہ دنیا ہے جس پر تم جھگڑتے رہے اور قطع رحمی کرتے رہے اور آپس میں حسد اور بغض کرتے رہے اور تم نے دھوکہ کھایا. پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ کہے گی اے میرے رب، میرے تابعدار اور میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تو حکم ہوگا اس کے ساتھیوں اور اس کے تابعداروں کو بھی اسی کے ساتھ جہنم میں پھینک دو. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد ایک بہت عمدہ مقامات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین. اس میں انہوں نے چند باتیں نقل کی ہیں. مثال کے طور پر خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مذمت کے حوالے سے لکھتے ہیں. بات عجیب ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دنیا اللہ کی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے. اللہ کی بھی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں کی بھی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے. اللہ کی دشمن اس لیے کہ اس کے بندوں کو
راہ راست پر چلنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اللہ کے دوستوں کے لیے اس لیے دشمن ہے کہ ان دوستوں کے سامنے آرائش اور زیبائش کے ساتھ نکلتی ہے، انہیں اپنی رونق اور شادابی سے للچاتی ہے تاکہ کسی طرح وہ اس کے دام فریب میں آ جائیں۔ دنیا کے پھیلائے ہوئے جال سے نکلنے کے لیے انہیں صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کی دشمن اس لیے ہے کہ اس نے انہیں اپنے فریب کے جال میں پھنسا لیا اور انہیں سبز باغ دکھا کر اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آ گئے اور اس پر اعتماد کر بیٹھے تو دنیا نے انہیں ذلت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا میں ذلت سے بچ گئے تو آخرت کی رسوائی اور ندامت سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے اور ہمیشہ کی سعادت سے محروم ہوں گے۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کی جدائی کا داغ ان کے سینوں پر ہوگا، اور جب آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے تو حسرت اور غم کے ساتھ چلائیں گے مدد کے لیے، لیکن دنیا ان کی مدد کو نہیں آئے گی۔ اور ایسے لوگوں کا ذکر قرآن نے کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 میں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، اس کا سودا کر لیا آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، بس ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس نے اپنے اندر 6 خصلتیں عادتیں پیدا کر لیں اس نے جنت حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کی، دوسری یہ کہ شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کی، تیسری یہ کہ حق کو پہچان کر اس کی پیروی کی، چوتھی یہ کہ باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا، اور پانچویں یہ کہ دنیا کو پہچان کر اس کو ٹھکرا دیا، اور چھٹی یہ کہ آخرت کو پہچان کر اس کی جستجو کی، اس کے لیے محنت کی۔ یہ 6 خصلتیں جن میں ہیں اس لوگوں نے جنت کا سودا کر لیا، جہنم سے بچنے کا سامان کر لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن کے پاس دنیا امانت تھی کہ اسے اس کے مستحقین کے سپرد کر دیا، چھوڑ گئے اور خود ہلکے پھلکے ہو کر چل دیے۔ انہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص تم سے دین کے بارے میں مقابلہ کرے تم بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرو، آگے بڑھو، اور جو دنیا کے بارے میں مقابلہ کرے تم اس دنیا کو اس کے منہ پر دے مار۔ آج دوڑ الٹی ہے، دنیا کے معاملے میں خوب سے خوب تر کی تلاش، اور دین کے معاملے میں کم سے کم پر مطمئن ہو جانے کا مسئلہ۔ حالانکہ حدیث میں بھی ذکر آیا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، نیکی کا جذبہ بڑھے گا، مطمئن نہیں ہو جاؤ گے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، صحیح قناعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور لالچ اور ہوس سے بچ جاؤ گے۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی، امام غزالی نقل کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب چکے ہیں، اس میں اللہ کے خوف کی کشتی پر سفر کرو، ایمان کو اپنا ہم سفر بناؤ اور توکل کو بادبان قرار دو، اس طرح شاید تم غرق ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، بہت سے لوگ اس میں ڈوب چکے ہیں، اللہ کے خوف کی کشتی پر سفر کرو، ایمان کو ہم سفر بناؤ اور توکل کو بادبان قرار دو، اس طرح شاید تم غرق ہونے سے بچ جاؤ۔ سب سے آخر میں آئیے، بہت پیارا خطبہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں آخر میں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں بات بیان فرمائی، لوگوں یاد رکھو ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے اور پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اس دن تمہاری نجات کا دار و مدار اعمال پر ہوگا، اچھے ہوں گے تو تمہیں ثواب ملے گا، برے ہوں گے عذاب ملے گا۔ دنیا کی زندگی پر مت اتراؤ،
اسے مصائب گھیرے ہوئے ہیں، اسے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ پردادا سے دادا، دادا سے والد، والد سے اولاد، پھر ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے حالات یکساں نہیں رہتے، اس کے باشندے اس کے شر سے مامون نہیں ہیں۔ جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اچانک غم آ دباتا ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں نہ زندگی پائیدار ہے، نہ کوئی خوشی دائمی۔ ہر شخص نشانے کی زد میں ہے۔ موت اپنے تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر دے گی۔ موت ہر شخص کا مقدر ہے۔ اے اللہ کے بندوں، آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا، جو عمر میں تم سے زیادہ تھے، طاقت میں تم سے بڑھ کر تھے، جن کے مکانات اور محلات بہت بلند و بالا اور پرشکوہ تھے، جن کی آبادیاں زبردست تھیں، لیکن طویل انقلاب سے ان کی آوازیں دب کر رہ گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، ان کی بستیاں الٹ گئیں اور آبادیاں ویرانوں میں بدل گئیں۔ کہاں ان کی رہائش کے لیے عالی شان حویلیاں تھیں اور راحت کے لیے مسیریاں، گاؤ تکیے اور مخملی فرش تھے، اور کہاں اب قبر کا پر وحشت گوشہ، پتھریلی زمین اور خاک کے تودے ہیں۔ ان کی قبروں کی جگہیں ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن رہنے والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ نہ ان کو آبادی سے انسیت ہے، جان پہچان بھی نہیں، اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اگرچہ ان میں مکانات کی قربت ہے، لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں۔ ان میں وصل ملاپ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مصیبتوں نے انہیں پیس ڈالا ہے، خاک نے ان کے نرم و نازک جسموں کو روند ڈالا ہے، اور پرعیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نہ لب کھولنے کی سکت ہے اور نہ جسم ہلانے کی قدرت، اب خاک تلے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سے ایسے گئے کہ پھر واپس نہ ہوں۔ آخر میں آپ کو ایک آیت سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے بچائے، اس کو ضرورت ہی سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں آخرت کو مقصود بناتے ہوئے آج آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔